کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق روح سے ہوتا ہے. ان کو گئے ہوئے سالوں بیت جائیں لیکن پھر بھی ہماری زندگی میں وہ خلا باقی رہ جاتا ہے. یہ زندگی اسی کا نام ہے. ہر دکھ کے بعد خوشی، ہر مشکل کے بعد آسانی، زندگی اور موت، موت کے بعد زندگی. اسی طرح وقت گزرتا رہتا ہے. دن کے بعد رات، رات کے بعد ایک نئے دن کا آغاز ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے اپنے جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی یادیں اور ہر چھوٹے بڑے دن صرف ان کی رکھی ہوئی چیزیں اور ان کی نشانیاں باقی رہ جاتی ہیں. اس دنیا میں ہر کسی نے کسی کو کھویا ہے. کسی نے اپنے پیارے کو، کسی نے اپنے بچے کو، کسی نے اپنے والدین کو، کسی نے اپنے بہن بھائیوں کو. ہر انسان اس دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو دکھ سے، تکلیف سے خالی ہو. اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں. ہر بندہ ایسا ہے کہ اس کی زندگی میں دکھ بھی ہیں تو تکلیفیں بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں تو غم بھی ہیں، کیونکہ اسی کا نام ہے زندگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرتی ہوں اپنے ولاگ کا آغاز. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے. کل کے دن میں نے بھی اپنے بہت ہی پیارے رشتے کو کھویا. گزر تو سالوں گئے لیکن غم ایسا ہے کہ اس کا خلا اور اس کا جو دکھ ہے وہ آج بھی ہرے کا ہرا ہے. ایک سایہ دار درخت جس کا نام ہے باپ، جس کی جوتی بھی پڑی دروازے پر روبدار محسوس ہوتی ہے. باپ کی مثال اس درخت کی طرح ہے جو گھنی چھاؤں تو دیتا ہے لیکن زمانے کی دھوپ اور وقت اور حالات کی تپش برداشت کر کر کے وہ اپنے نیچے رہنے والوں کو اچھا سایہ اور ٹھنڈی چھاؤں پرووائڈ کرتا ہے. والد ایک ایسا سایہ ہے کہ جو اگر چارپائی پر بھی بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے تو ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ ہم سیکیور ہیں. کل کے دن میرے والد یعنی میرے ابو جی کی برسی تھی، 11ویں برسی. میرا بیٹا حمزہ 2 سال کا تھا جب میرے والد اس دنیا سے چلے گئے. آج میرا بیٹا ماشاءاللہ سے 13 سال کا ہے اور میرے والد کی کل 11ویں برسی تھی. وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا، دیر نہیں لگتی، لیکن جس پر گزرتی ہے وقت کے گزرنے کا احساس اور پتہ اسی کو ہوتا ہے. کل کا پورا دن میں نے بیٹھے بیٹھے گزار دیا. میرے ہسبینڈ بھی مجھے کل کچھ نہیں بول رہے تھے. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ تم بس بیٹھی ہوئی ہو ایک جگہ اور بیٹھی ہوئی ہو، نہ کوئی بات کر رہی ہو نہ کچھ. حالانکہ ہر بار میرے ابو جی کی برسی گزری لیکن کل میرا بہت ہی دل تنگ تھا. اتنا دل اداس اور ویران تھا کہ کہوں نہ کچھ بات کروں نہ کوئی گھر کے کام کروں، کچھ بھی دل نہیں چاہ رہا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں نا دنیا کے کام ختم نہیں ہونے. جو دنیا سے چلا بھی کوئی جاتا ہے نا تو دنیا کے کام ختم نہیں ہوں گے. یہ دنیا ہے ہی اسی کا نام. زندگی رواں دواں رہنے کا نام ہے. لیکن پھر بھی میں نے یہ سارے کام کیے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں کیپچر کر کے دکھا رہی ہوں. اس کے باوجود بھی میں نے ہیلپر کے ساتھ ہیلپ کی. میں نے بریانی بنائی کہ میں نے فاتحہ دینی ہے اور نا بڑا بس اداس دل تھا. ہم سب بہنوں نے کل یہی فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی ہم بہنیں ہیں ماشاءاللہ سے بھابیاں ہیں، سب مل کے ہم یاسین کا ختم کریں گے. تو کل ہم نے وہ بھی کیا. جس کی جتنی توفیق تھی اس نے اتنا پڑھ لیا، کیونکہ اس چیز میں کلام کے پڑھنے میں زور زبردستی یا لمٹ نہیں ہونی چاہیے، جو کہ میرا خیال ہے. ہو سکتا ہے میں غلط بھی کہہ رہی ہوں. انسان کی زندگی ہے، چلتی رہتی ہے، اس میں رکنا تو ہے نہیں ہے. لیکن جو چلے جاتے ہیں اس دنیا سے اور چھوٹے بڑے دن، ان کی نا بڑی کمی محسوس ہوتی ہے. بہت یاد آتی ہے ایسے وقت میں کہ آج ابو جی ہوتے تو اس طرح کر رہے ہوتے، اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھ کے خوش ہوتے، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو دیکھ کے خوش ہوتے. پھلتا پھولتا دیکھ کے اپنی اولادوں کو انسان کا سیر و خون بڑھ جاتا ہے. انسان کو
کوئی کمزوری، کوئی ویکنس فیل نہیں ہوتی جب اپنے بچوں کو انسان ایک دسترخوان پہ بیٹھا ہوا دیکھتا ہے، مل جل کے بیٹھا ہوا دیکھتا ہے، باتیں کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑا چھاڑی کرتے ہوئے دیکھتا ہے نا بندہ، تو بندے کو بڑا سرور ملتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے۔ لیکن وہ سکون میرے ابو جی کے نصیب میں نہیں تھا، وہ خوشی میرے ابو جی کے نصیب میں نہیں تھی۔ ان کی زندگی اتنی ہی تھی کہ میرے بھائی کی شادی ہوئی تھی اور 5 مہینے گزرے تھے اور میرے ابو جی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ بس اتنی زندگی تھی ان کی۔ یہاں پر انسان بے بس ہے، بہت بے بس ہے۔ یہاں پر ایک شعر کہوں گی والد یعنی کہ باپ کے لیے۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں، میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ بس کچھ بھی یہاں کوئی بھی ورڈز نہیں ہے کہ میں یہاں کچھ ایکسپلین مزید کر سکوں۔ آج کا ولاگ اسی لیے زیادہ سیڈ ہے کیونکہ میرا دل 2-3 دن سے مان ہی نہیں رہا کہ میں کوئی ولاگ بناؤں، کوئی ویڈیو بناؤں، اسی لیے دل اداس تھا۔ یہاں پہ ابھی ٹائم ہو رہا ہے تقریباً عصر کا اور یہاں پہ بادل وغیرہ آ گئے تھے، تو بچے ضد کر رہے تھے کہ یہاں ڈو نے جو نیسٹ بنایا ہوا ہے مما وہ ہمیں دکھائیں، لیکن میرا دل بالکل بھی نہیں تھا کہ وہ میں انہیں دکھاتی، لیکن پھر بچے ہیں آپ کو پتہ ہے ضد کرتے ہیں، تو سیلفی سٹک سے نا میں نے ان کو یہ بچے ویڈیو بنا کے دکھا دیے تھے۔ یہ 2 دن پہلے کا کلپ ہے اور یہ 2 دن بعد کا ہے۔ یہاں پہ ماشاءاللہ یہ بڑے ہیں اور ان کی ماں ان کو آتی ہے چوک دے کے جاتی ہے یہ، لیکن اتنے سمجھدار ہوتے ہیں، یہ جانور کے بچے ہیں، پرندے کے بچے ہیں، ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں، یہاں سے آگے پیچھے موو نہیں کرتے ہیں کہیں بھی۔ جب اپنا دکھ انسان کو یاد آتا ہے نا تو دوسروں کے دکھ کی تکلیف انسان کو زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ میری ایک سسٹر ہیں جو کہ یوٹیوب پہ کام کرتی ہیں، ان کی بیٹی کی تقریباً 12 دن پہلے ڈیتھ ہوئی ہے۔ اقرا نام تھا ان کی بیٹی کا۔ کچھ لوگ ان کو جانتے بھی ہوں گے کیونکہ میں نے پہلے بھی اپنے چینل پہ ان کی سپورٹ کے لیے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس بچی کے لیے ہی۔ میرا مقصد صرف اس بچی کو سپورٹ کرنا تھا مالی طور پر، تاکہ چلو آپ کے تھرو اتنا ہو سکے کہ اس کا علاج ہو سکے، لیکن رب کو جو منظور تھا، یہاں پر میں بے بس ہوں، ہم بے بس ہیں، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی زندگی اتنی لکھی ہوئی تھی اور 12 دن پہلے وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ تب انسان کو احساس ہوتا ہے کسی کے دکھ کا۔ جب آپ کسی اپنے کو کھوتے ہیں نا تب آپ کو دوسرے کے دکھ کا احساس ہوتا ہے۔ ویسے تو انسان اپنی دنیا میں مگن ہے، کسی کے دکھ کا، کسی کی تکلیف کا اس کو کوئی احساس نہ ہے نہ ہوتا ہے۔ کچھ سیلفش لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی دکھ اور تکلیف کو بھی دیکھ کے نا ہنستے مسکراتے رہتے ہیں، وہ یہ اس سوچ سے بالکل عاری ہوتے ہیں، ان کا دماغ اس سوچ تک نہیں جا پاتا کہ ایک وقت ان پر بھی ایسا آئے گا۔ لیکن انسان ہے، دور کی سوچ لے تو وہ انسان ہی کیا۔ لیکن دنیا میں ایسے انسان جو ہوتے ہیں نا وہ بہت بے وقوف ہوتے ہیں، وہ دین سے بھی دور ہوتے ہیں، دنیا سے بھی دور ہوتے ہیں۔